بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا یہ 5واں درس ہے جس میں ہم تاریخ اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے چند مشہور ابتدائی مورخین اور تاریخ نگاری کی ابتدا۔ ہمارا یہ لیکچر حصہ اول ہے اور بہت جلد حصہ دوم بھی ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اپنے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں گزشتہ درس کا ایک موٹا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ گزشتہ درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے تاریخ کے مراجع و مصادر کے بارے میں پڑھا، جس میں سب سے پہلے قرآن مجید آ جاتا ہے، اور قرآن مجید کو ہم نے مختلف حوالوں سے دیکھا کہ قرآن مجید شخصیات کی، واقعات کی، اقوام کی تاریخ بیان کرتا ہے، پھر ان تاریخ کی وجہ اور نتائج اسباب بتاتا ہے، اور قرآن مجید نے تاریخ کو ایک نیا روپ فقہ تاریخ کا دیا۔ تاریخ کا دوسرا مرجع کتب حدیث تھی، جس میں ہم نے مغازی، سیر، واقعات، کتب دلائل، کتب شمائل، سیرت، احوال صحابہ وغیرہ کے متعلق پڑھا۔ تاریخ کا ایک مرجع اولین کتب تاریخ بھی ہیں جو گزشتہ درس میں گزرا۔ اسی طرح ایک ماخذ اور مصدر گزشتہ زمانے کی غیر مطبوعہ تحریریں بھی ہیں، گزشتہ درس میں مکمل ہو چکا۔ علاوہ ازیں ایک ماخذ اور مرجع اور مصدر تمام سوشل ذرائع اطلاعات بھی ہیں۔ آج ہم اپنے اس درس میں مشہور ابتدائی مورخین اور تاریخ نگاری کی ابتدا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے پہلی صدی ہجری کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں کون سے مورخین اسلام گزرے ہیں۔ تو جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی لگے بندے اور دو چار کی طرح واضح شخصیت نظر نہیں آتی جس کو ہم یہ کہیں کہ اس صدی کا، اس دور کا مورخ یہ ہے۔ مورخین کے حوالے سے یہ صدی جو تھی، پہلی صدی ہجری، وہ گویا غیر معروف رہی، اور اس غیر معروف ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان عدم تعارف کی وجوہات ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک بڑی اہم وجہ تو یہ تھی کہ تمام صحابہ اور اس دور کے جتنے بھی حضرات تھے، تابعین وغیرہ، ان سب کی زیادہ تر توجہ قرآن مجید کی تھی۔ نزول وحی کا زمانہ بھی چل رہا تھا اور اس کے بعد کا زمانہ بھی تھا، تو عہد رسالت میں تو نزول وحی ہوتا رہا، اور عہد خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کی جمع و ترتیب پر کام ہوتا رہا۔ تو اکثر کی توجہ، بلکہ کل کی توجہ کہیے، قرآن مجید کی تھی۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد کی توجہ احادیث مبارکہ کی طرف متوجہ رہی، جس کی وجہ سے تاریخ نگاری کو مکمل پنپنے کا موقع نہ مل سکا۔ علاوہ ازیں ایک وجہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اس زمانے میں وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے کہ لوگ سارے کام چھوڑ کر تاریخ نگاری کی طرف متوجہ ہوں، تاریخ نگاری کی طرف اپنا اس کو مشغلہ اور اوڑھنا بچھونا اور فن بنائیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس زمانے میں بالکل سرے سے تاریخ لکھی ہی نہیں گئی۔ لکھتے تھے لوگ، اپنے واقعات، احوال، قصے، کہانیاں وغیرہ بیان بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، لوگوں کو سناتے بھی تھے، لیکن ان کی حیثیت ذاتی یادداشت کی ہوتی، باقاعدہ کوئی مدون اور مرتب چیز نہیں تھی، پھر یہ چیزیں محفوظ بھی نہیں تھیں، تو ان کو غیر محفوظ ذاتی یادداشتیں کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو باقاعدہ تاریخ کا ایک حصہ تو ہیں یہ، لیکن باقاعدہ تاریخ نگاری میں ہم پیش نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں غیر معروف مورخین اور عدم تعارف کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں آبادی بہت کم تھی اور اتنا زیادہ پھیلا ہوا نظام نہیں تھا کہ جس کو مرتب اور منقح کیا جاتا۔ چند لوگ تھے جن کے احوال سبھی جانتے تھے، تو تاریخ نگاری کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور اگر کبھی پیش آئی تو اس کا ایک متبادل ان کے پاس تھا کہ وہ اپنے حفظ پر بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے، اپنے ذہنوں میں ساری کی ساری باتوں کو یاد رکھتے تھے، لہذا ہم تک کوئی مکتوب علمی ورثہ تاریخ کے حوالے سے پہلی صدی ہجری کا نہیں ملتا۔ علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی تھی کہ جن لوگوں نے لکھا بھی صحیح، انہوں نے غیر مرتب باتیں لکھی، ایک جزیہ آج کا لکھا ہے، ایک 5 سال پہلے کا لکھا ہے، ایک اپنے دادا کے زمانے کا لکھا ہے، ایک بعد میں آنے والی نسل کا واقعہ لکھ دیا، ایک کوئی کسی قصے کا احوال لکھ دیا۔ تو یہ غیر مرتب تھیں، جن کو اگر کل کو جمع کیا جاتا تو کوئی تسلسل سے ایک واقعہ، ایک کہانی سمجھ میں نہیں آتی، لہذا تاریخ مرتب نہیں ہو سکی زمانے میں۔ علاوہ ازیں لکھی ہوئی باتیں غیر محفوظ بھی تھیں کہ کسی نے لکھ لیا یا کسی نے سنا دیا یا کسی نے کسی کو بتا دیا، کچھ واقعہ پیش آ گیا، اس کو محفوظ کر تو لیا، لیکن بعد میں وہ کہاں گیا یہ کچھ پتہ نہ چلتا تھا، جس کی وجہ سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں تاریخ نہیں ملتی۔ اور اگر کہیں تاریخ لکھی بھی گئی، کہیں تاریخ محفوظ بھی ہوئی، ہر اس کا لحاظ بھی کیا گیا،
تو اس کو باقاعدہ نہیں لکھا گیا۔ جب یہ باقاعدہ نہیں لکھا گیا بلکہ دیگر علوم کے ماتحت آئے تو اس کو اسی فن کا حصہ سمجھا گیا، اور اس کے ماتحت آنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی، اور نہیں سمجھا گیا کہ اس زمانے میں تاریخ کے حوالے سے بھی کوئی کام ہوتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگرچہ اس زمانے میں بھی لوگوں میں تاریخ نگاری، تاریخ بیانی کا ذوق رہا، اس کی ضرورت بھی رہی، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس فن پر مستقل کام نہیں ہوا، لہذا یہ اس زمانے کی تحریریں، اس زمانے کی تاریخ گویا ہمارے سامنے نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ نگاری کب ہوئی، تاریخ نگاری کا آغاز کیسے ہوا؟ تو اس کا ایک جواب گزشتہ دروس میں بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے کہ ہر چیز کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے، 1 2 3 4 کی ترتیب سے ہوتی ہے۔ تاریخ نگاری کی ابتدا بھی کچھ یوں ہی ہوئی تھی کہ مرحلہ وار اور سلسلہ وار یہ تاریخ کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ہم اگر ان تمام ادوار کا ایک خلاصہ نکالیں تو 4 اور 5 تقریباً پوائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ تاریخ جمع کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو مرحلہ آ جاتا ہے وہ جمع معلومات کا ہے کہ غیر مرتب اور غیر مدون معلومات، جو کسی میں عرض کر رہا تھا کہ کسی نے اپنا واقعہ لکھ دیا، کسی نے اپنے دادا کی بات لکھ دی، کسی صحابی نے کسی غزوے میں شرکت کی، کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا وہ لکھ دیا اس نے، تو یہ جو غیر مرتب اور غیر مدون معلومات تھیں ان سب کو یکجا کیا گیا۔ اس عہد کو جمع معلومات کا عہد کہا جاتا ہے کہ معلومات کو یکجا کر دیا گیا۔ اس کے بعد والا جو زمانہ آتا ہے وہ تدوین و ترتیب کا کہلاتا ہے کہ جو غیر مرتب اور غیر مدون معلومات تھی ان کو 1 2 3 4 سال کے اعتبار سے، ہجری کے اعتبار سے ان کو مرتب کر کے ایک تاریخ کا گویا ابتدائی نقشہ سا بنا دیا گیا کہ یوں پہلے سال میں یہ واقعہ پیش آیا، پہلے سال دوسرے سال میں یہ پیش آیا، ان میں بہت ساری چیزیں موجود بھی تھیں، بہت ساری چیزیں محذوف بھی تھیں، موجود نہیں تھیں۔ اب اس زمانے کو آگے بڑھانے کے لیے، اس زمانے کو مکمل کرنے کے لیے اس زمانے کا تتمہ آیا، اس زمانے کو مکمل کرنے والا دور، جس کو تصنیف و تالیف کا دور کہا جاتا ہے کہ پچھلے زمانے کی جو 1 2 3 4 سال کے اعتبار سے تدوین ہو گئی تھی، تاریخ کی ترتیب کا ایک ابتدائی نقشہ بن چکا تھا، اس کو باقاعدہ مجموع کی شکل میں لانا اور مفصل کتابوں کی صورت میں اس کو مرتب کرنا، تیار کرنا۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا جو در حقیقت دوسرے مرحلے کا تتمہ تھا، اس کو مکمل کرنے والا حصہ تھا۔ تاہم اس نے تاریخ نگاری کو ایک روپ دے دیا کہ اب تاریخ نگاری اس طور پر چلے گی اور آگے یوں تاریخ مرتب ہوگی۔ اس کے بعد جو چوتھا دور آیا وہ استیعاب و استقصاء کا تھا کہ گزشتہ تمام ادوار میں جو کچھ بھی معلومات جمع ہوئیں، جو کچھ بھی لکھا گیا، اس کو باقاعدہ طور پر تاریخ کے عنوان کے تحت مفصل مرتب کیا جائے۔ اسی لحاظ سے اس دور کو گزشتہ تمام ادوار کا جامع کہا جاتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جس میں تمام تاریخی علمی کام کو جمع کیا گیا اور تمام مصادر کو جمع کر کے پوری کی پوری تاریخ کو مرتب کر دیا۔ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج ہمارے سامنے یہ جو تاریخ مرتب ہے یہ اسی دور کی استیعاب و استقصاء کے دور کی ہے کہ جس میں ساری کی ساری معلومات اور ساری کی ساری جو تاریخ کی باتیں تھیں وہ یکجا ہو کر مفصل ہو کر آ گئیں اور پھر اس میں مبوب ہو گئیں۔ کچھ ابواب تاریخ کے فلاں حصے پر چلے گئے، کچھ فلاں حصے پر چلے گئے، اور کتابوں کے جمع و تالیف کا دور اس کو کہا جا سکتا ہے۔ جب یہ دور مکمل ہو گئے، 4 کے 4 ادوار، جس میں پہلا جمع معلومات تھا، دوسرا تدوین و ترتیب کا دور تھا، تیسرا دوسرے دور کا تتمہ تصنیف و تالیف کا دور تھا، اور چوتھا استیعاب و استقصاء کا دور۔ جب یہ سارے کے سارے دور مکمل ہو گئے تو گویا تاریخ سمٹ کر ہمارے ہاتھوں میں آ گئی، ہمیں تمام ادوار کے متعلق پتہ چل گیا۔ اب تاریخ نگاری کیا رک گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، تاریخ نے اپنا سفر جاری رکھا اور اب اس کے مزید جزئی پہلوؤں پر کام شروع ہو گیا، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم نے تاریخ کا تجزیہ اور خاص اسلوب سے مطالعہ اور اس کا تشریح کسی خاص شعبے کے متعلق، کسی خاص جز کے متعلق تاریخ میں ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ علاوہ ازیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم تاریخ کے اسپیشلائزیشن کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تاریخ کا اسپیشلائزیشن کا مرحلہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جزئیات تاریخ پر ہونے والا ہر کام تاریخ کا تجزیہ ہے، تاریخ کا خاص مطالعہ ہے، تاریخ کا تشعیب ہے یا تاریخ کی اسپیشلائزیشن ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی خاص دور پر تبصرہ کرتے ہیں کہ بنو عباس کے ابتدائی دور کے فلاں سال میں ایسا کچھ ہوا اور ایسا ہونا چاہیے تھا۔
یہ جو ہم اتنا اس کو جزیاتی مطالعہ کر رہے ہیں یہ تاریخ کا تجزیہ کہلاتا ہے، تاریخ کا خاص اسلوب سے خاص انداز سے مطالعہ کہلاتا ہے، اس کی تشہیر کہلاتی ہے یا اسپیشلائزیشن کہتے ہیں۔ یا ہم کوئی خاص واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ اندلسی علماء کے اندر یہ مزاج رہا تھا، وہ جو ایک خاص خطہ تھا، ایک خاص دور حکومت تھی، پھر اس دور حکومت کے کسی خاص طبقے کے متعلق جو ہم پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ اس دور کے علماء کا مزاج یہ تھا، انداز یہ تھا، تو یہ تاریخ کا جدید ترین مرحلہ ہے جس میں ہم اسپیشلائزیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جغرافیہ بیانی بھی اسی کا ایک جو اسپیشلائزیشن والا حصہ آ جائے گا کہ ہم جب بتاتے ہیں کہ بنو امیہ کی سرحدات یہاں سے یہاں تک تھی اور اس میں اس طرح کی نشیب و فراز تھے، اس طرح کے معاملات تھے، تو یہ بھی تاریخ کا اختتامی یا سب سے اوپر والا درجہ سمجھا جائے گا۔ علاوہ ازیں ہم اگر علمی کارنامے پڑھیں کہ ہمارے ہندوستان میں اس طرح کے علمی کارہائے نمایاں انجام دیے گئے تو یہ بھی اسی میں شامل کیا جائے گا۔ یہاں اگر ہم دو تاریخوں کا موازنہ کریں کہ دیکھیں بنو عباس والے یوں انہوں نے عروج پایا تھا اور ان وجوہات کی وجہ سے زوال پذیر ہوئے، اسی طرح سے خلافت مغلیہ ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے عروج پایا تھا اور انہی اسباب کی وجہ سے یہ زوال پذیر ہوئے، اور ان دونوں میں جو مشترک باتیں ہیں ہم ان کا نکال کر ایک تجزیہ کریں، ایک موازنہ کریں کچھ ادوار کا، تو اس کو بھی تاریخ کا اسپیشلائزیشن والا مرحلہ کہا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا درس الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا، مکمل ہوا۔ آج کے ہم نے اپنے اس درس کے اندر پہلی صدی کے مورخین کے بارے میں پڑھا اور بتایا کہ ہم اس زمانے کے اندر بہت زیادہ مورخ کی حیثیت سے کسی شخصیت کو نہیں پاتے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، ان وجوہات کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے تاریخ نگاری کے آغاز کے بارے میں پڑھا اور یہ پڑھا کہ تاریخ نگاری کا آغاز تدریج وار مرحلہ وار ہوا ہے، جس کے 4 سے 5 ادوار ہم نے بنائے۔ پہلا دور جمع معلومات کا تھا، دوسرا دور تدوین و ترتیب کا تھا، تیسرا دور تصنیف و تالیف کا تھا، چوتھا دور استیعاب و استقصاء کا تھا، اور 5واں دور اسپیشلائزیشن کا تھا۔ اس طریقے سے ہمارا حصہ اول مکمل ہو گیا۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ آج کا ہمارا جو درس تھا وہ چند مشہور ابتدائی مورخین اور تاریخ نگاری کی ابتدا کے بارے میں تھا۔ تاریخ نگاری کی ابتدا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اس کا درس کا حصہ دوم جو ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز چند ابتدائی مشہور مورخین کے بارے میں ہوگا۔ تب تک اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔